Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معطر زندگی پڑھتے ہوئے ہمارا آج یہ 27واں لیکچر ہوگا. پچھلے ہفتے ہم نے موضوع پڑھا تھا. کیا موضوع پڑھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جی نہیں، میثاق مدینہ کا تذکرہ تو ضمناً آیا تھا. کیا پڑھا تھا جی؟ یاد رکھتے ہیں؟ ویسے آپ سارے حافظ ابن حجر کی جانشین ہیں، ابو ہریرہ کے، ویسے یاد رہتا ہے آپ کو؟ کہنے کو صبح کا ناشتہ بھی یاد نہیں ہوتا. تو میں تو کب سے کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ لوگ لکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے ساتھ ایک ڈائری رکھا کریں اور جب کوئی اس طرح کی اہم بات ہو، میری نہیں کسی کی بھی، اس کو لکھا کریں تاکہ آپ کے پاس یاد رہے. آپ علم حاصل کریں نا، صرف بات سن کے چلے جانا. وہ تو لوگ سنیما میں کرتے ہیں نا، منہ کھول کے مووی دیکھ لی پھر چلے گئے. تو اس کا اپنے علم میں اضافہ کریں اور اس کے لیے لکھیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ کیا بات ہوئی. آپ کا علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ کے نبی کی بات، حدیث، دلیل سے یاد ہوگی. ہم نے غزوہ بنو نذیر پڑھا تھا، یہود کے دوسرے قبیلے کی جلاوطنی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. تو آج جو ہمارے سامنے یہ ہے غزوہ دومۃ الجندل ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ غزوہ بنو نذیر کو ذرا دوبارہ سے ہم دیکھ لیں. اچھا، ہاں، غزوہ بنو نذیر ہو گیا تھا. آج غزوہ دومۃ الجندل پڑھیں گے اور دو واقعات ہیں، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی المصطلق. یہ دو واقعات ہیں، بڑے اہم ہیں. دومۃ الجندل تو ایک چھوٹا غزوہ ہے اور غزوہ بنی المصطلق جو ہے اس کے ساتھ دراصل دو واقعے جڑے ہوئے ہیں اور وہ واقعے بڑے اہم اور بہت زیادہ عبرت اور سبق کا سامان ہے اس کے اندر. ابھی ہم پہنچے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے کون سے سال میں؟ کون سے سال میں پہنچے ہوئے ہیں؟ چوتھے سال میں. ٹھیک ہے، غزوہ بدر ہوا دوسرے سال میں، غزوہ احد ہوا تیسرے سال میں، اس کے بعد غزوہ بنو نذیر ہوا چوتھے سال میں. ابھی ہم چوتھے سال میں کھڑے ہیں. تو چوتھے سال میں یہ واقعات ہیں. دومۃ الجندل، یہ پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل ایک مقام ہے مدینہ سے 100 میل، 100 کلومیٹر اوپر کی طرف، یعنی آپ مدینہ سے اوپر جائیں تو تبوک کی طرف جا کر یہ ہے. اور وہاں پر ایک دیہاتی وحشی قبیلہ رہتا ہے اور جو ہر گزرنے والے پر ظلم ڈھاتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، چوری کرتا ہے. اور وہ مدینہ کے قریب بھی آ رہے ہیں، یعنی گویا کہ مدینہ کے لیے ایک تھریٹ کریٹ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر تیار کیا اور اپنا نائب حضرت سبع ابن عرفہ رضی اللہ عنہ کو بنایا. اور آپ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپ کر جاتے اور آن کی آن میں ان کے سر پہ پہنچ کر ان پر حملہ کر دیا. اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ایسے غزوات میں آپ کیموفلاج کرتے تھے، یعنی رات میں سفر کیا، دن میں کسی جگہ چھپ گئے تاکہ اگر کوئی ان کا جاسوس یا دیکھنے والا ہے اس کو نظر نہ آئے.
جب ان پر حملہ کیا تو بعض لوگ مارے گئے، ان میں سے بعض لوگ قیدی بن گئے اور مسلمانوں نے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کیا۔ یہ دومت الجندل جو تھا یہ ابھی تک ان 4 سالوں کا سب سے دور کا غزوہ ہے، یعنی اب اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ راستے میں ایک اور قبیلہ تھا اور حسن نام کا، اس قبیلے کا سردار تھا عیینہ بن حسن، تو اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے صلح فرمائی۔ جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ غیر مسلم قبائل سے بھی صلح کرتے، جس کو بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ٹریٹیز کرتے، جیسے ہماری آج دنیا میں بہت سے ممالک سے، ترکی سے، چائنا سے ٹریٹیز ہیں، پیکٹ ہیں، آپس میں معاہدے صلح کی ایک دوسرے کے ڈیفنس کے، تو یہ آپ نے اس سے کر لی اور اسے جانور چرانے کے لیے زمین بھی عنایت فرمائی کہ بھئی تمہیں اس کے بدلے ہم مدینہ کے قریب ایک زمین دیں گے، وہاں تم اپنے جانور چرا سکتے ہو، کیونکہ چارہ جو ہے عرب کی زمین میں بہت کم یاب تھا، خوش تھا، تو چارہ ایک بڑی چیز ہوتی تھی کہ چارے والی سرسبز زمین کسی کو دی جائے۔ اور اس آدمی کو آپ نے وہ خطاب دیا جو اللہ معاف فرمائے ہمارے اکثر سیاست دانوں پر برا آتا ہے۔ آپ نے کہا المطاع الاحمق، یہ جو عیینہ بن حسن ہے یہ احمق لیڈر ہے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک دونوں معنی پاکستان میں صحیح آ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ لیڈر احمق ہے اور اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیڈر ہے، لیڈر تو سمجھدار ہوتا ہے، یہ احمق ہے، احمق سردار، احمق قائد۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کے چلنے والے بہت بڑے بیوقوف ہیں اس کے پیچھے جو چل رہے ہیں، کہ ایسے احمق، ایسے فضول، ایسے خراب آدمی کو اپنا لیڈر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ 2 باتیں صحیح آتی ہیں کہ نہیں آتی ہمارے؟ تو آپ نے اس کو پھر اسے عیینہ بن حسن کا ہم نے نام یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ 2 واقعات آگے جا کے مزید ہوں گے کہ اس کے ساتھ عجیب واقعات۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے ایک بات تو بھی سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی کی بجائے اقدامی حکمت عملی اپنائی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ a good offense is the best defense۔ ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ قبیلہ تیاری کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ مدینہ پر حملہ بھی کر دے، تو پہلے ہم کیوں نہ کر دیں ان پر۔ تو یہ کہ مسلمان جو ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اسلام کے دشمنوں کے خلاف۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کا جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا کہ وہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کون سا قبیلہ چاروں طرف کون سی شرارت کرنے کا سوچ رہا ہے، آپ کے جاسوس آپ کو بتا رہے ہوتے تھے۔ اور نمبر 3، کیموفلاج، کہ دین کا ہر کام جو ہے وہ کھل کر نعرے لگا کر نہیں کرنا ہوتا، بعض کام چھپ کر کرنے ہوتے ہیں اور بعض کام اندر ہی اندر کرنے ہوتے ہیں کہ دشمن کو آپ کی طاقت کا پتہ نہ لگے اور آپ اپنی طاقت بنا چکے ہوں۔ جیسے کہ پاکستان نے جب نیوکلیئر بنایا تو بڑے چھپ کر بنایا، اگر وہ اعلان کر کے بناتا تو جس طرح لیبیا کے ساتھ ہوا، ایران کے ساتھ ہوا، نہیں بنا سکتا تھا، چھپ کر بنایا اور کامیابی سے چھپ کر بتایا کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور جب دھماکہ کر لیا اور بن گیا پھر ان کو پتہ لگا کہ اب تو کرتے رہو جو کرنا ہے، اب تو بنا لیا، پہلے تو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، اب جب بن گئے اب کون حملہ کرے گا، تو بن گیا۔ تو یہ بات سیکھنی چاہیے ہمیں بہت سی چیزوں میں۔ اسی طرح اپنی دعوت میں، اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں بھی بعض دفعہ سیکریسی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنی ہر چیز کا اعلان نہیں کرتے کہ میں فلاں بزنس کر رہا ہوں، فلاں میرا پارٹنر ہے، فلاں میرا سپلائر ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ آپ آرام سے، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ سنت سے ثابت ہوتا ہے اسٹریٹجی کے طور پر کہ بعض چیزیں ہر وقت بولنا نہیں ہوتا۔ میں گزشتہ دن اسلام آباد میں اپنے حضرت کے ساتھ تھا، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب میرے استاذ جو ہمارے ہیں بڑے، جامع رشید کے بڑے، تو ایک بڑی شادی میں جانا ہوا، وہاں بڑے اہم لوگ تھے، بہت اہم بڑے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوز ہو، بڑے بڑے۔ تو چند بڑے لوگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو حضرت نے کوئی خاص بات نہیں کی، چپ بیٹھے رہے وہ بات۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسی محفلوں میں بولنا کم چاہیے، سننا زیادہ چاہیے۔ تو یہ آج سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنا آپ دکھائیں، یہ تکبر کا ایک شخص آنا ہے، میں بڑی چیز ہوں۔ بھائی آپ دوسروں سے معلومات لیں، علم لیں، دین کا، دنیا کا، چپ بیٹھیں، وقت پر اس کو استعمال کریں، یہ حکمت ہے۔ عیینہ بن حسن سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ احمق کو اپنا لیڈر نہیں بنانا چاہیے، اور احمق کو لیڈر بنائیں گے تو آپ خود بھی احمق ٹھہریں گے۔ تو سوچ سمجھ کے کسی کو بڑا بنانا چاہیے جس کے اندر کچھ صفات ہوں،
اس کا اپنا جی بھی بنا ہو، اس کے اندر اس کی عقلی صفات بھی ہوں، وہ دنیا کے مسائل کو جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا جا رہا ہے اس کام کی اس میں بنیادی صلاحیت کم سے کم ہو، اس کو پتہ ہو یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، لوگ احمقوں کو اپنا لیڈر کیوں بناتے ہیں؟ یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے، کیوں بناتے ہیں؟ اس کی مدار تعصب ہوتا ہے کہ میں سندھی ہوں تو میں تو سندھی کو ووٹ دوں گا، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی کو دوں گا، میں پختون ہوں تو میں تو پختون، چاہے دنیا جہان کا احمق کرپٹ آدمی، دنیا جہان کا خراب آدمی فساد میں دوں گا، کیونکہ میرا لیڈر تو وہی ہے، میری قوم کا ہے، میرے قبیلے کا آدمی۔ یہ اصل میں قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے، جس نے ہمیں بھی برباد کیا ہوا ہے۔ غزوہ بدر المصطلق میں بھی یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جنہوں نے احد میں قریش کی مدد کی تھی وہ آپ سے جنگ کے لیے فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ پھر یہ وہ قبیلہ تھا جس نے احد میں مدد کی تھی قریش کی، اب یہ پھر فوجیں جمع کر رہا ہے، ابھی آپ کو اطلاع مل گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا کہ آپ اپنے بعد ضرور اپنے کاموں کا کسی کو نائب بناتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے جانا اور اس کا ذمہ دار کسی کو نہ بنانا یہ بڑی نادانی ہے۔ آپ اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر کے جائیں کسی کو، یہ بھی سیکھنے کا سبق ہے۔ چاہے آپ گھر میں ہیں تو کسی کو بڑا بنا کے جائیں، اپنے دفتر میں، کاروبار میں، کسی بھی اہم کام پر آپ کسی کو اپنا نائب بنا کے جائیں، وہ کام سنبھالے اور آپ کو بتائے۔ اور زید بن حارثہ جو ہیں یہ رسول اللہ کے کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہاں خادم تو ہیں، شاباش، خادم ہیں، اور کیا ہے؟ منہ بولے بیٹے ہیں نا۔ تو یہ حضرت خدیجہ سے آپ کو ملے تھے، یہ آپ کے سب سے خاص خادم حضرت زید بن حارثہ، سب سے پہلے غلاموں میں اسلام لانے والے زید بن حارثہ، مردوں میں بڑوں میں حضرت ابوبکر، بچوں میں حضرت علی، خواتین میں حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید۔ یہ اللہ کے نبی کے گویا کہ ایک نائب اور سیکٹری کے طور پہ ساری زندگی آپ کے خادم خاص کے طور پہ رہے، اور آپ کو ان پر بہت اعتماد بھی تھا۔ بلکہ حضرت زید کا ایک واقعہ بڑا ذکر کرنا چاہیے کہ جب حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تو اس زمانے میں غلاموں کو لوگ دنیا جہان سے پکڑ کے لاتے تھے، تو ان کے کہیں دور عرب کے کسی دور افتادہ علاقے سے ان کو پکڑ کے لائے تھے، لوگوں نے غلام بنا دیا۔ ان کے والدین کتنے سالوں بعد ان کا والد چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ گئے، پتہ لگ گیا زید یہاں ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک باپ سے اس کا بیٹا بچھڑے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں، اور 6-7 سال سے وہ ڈھونڈ رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ اور جب وہ باپ بیٹا ملے ہوں گے تو کیا کیفیت بنی ہوگی؟ پھر باپ نے کہا بیٹا چلو، اور رسول اللہ کو کہا کہ آپ اس کو دے دیں، ہم لے جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پوچھ لو، لے جاؤ۔ زید کو بولا کہ ہاں بھائی جانا ہے؟ یعنی میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے تو اب محمد کی غلامی کو اپنے لیے لازم کر لیا، میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اب ساری زندگی کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ وجہ تھی، تو آپ بھی اس قربانی کی قدر کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کے ساتھ تھے خادم۔ آپ نے خروج کیا، اور اس مرتبہ عام طور پہ غزوے میں آپ کے ساتھ 2 امہات المؤمنین ہوا کرتی تھی، ایک ہوتی تھی۔ آپ قرعہ ڈالتے تھے اور قرعہ میں جس کا نام آ جائے ان کو آپ ساتھ لے جاتے تھے۔ اور یعنی یہ مسئلہ ہے کہ کسی کی، اب اس مسئلے کا آپ حضرات سے تو تعلق بھی کوئی نہیں ہے، لیکن چلو سن لو کہ کسی کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں باری فرض ہے۔ کیا خیال ہے زکریا صاحب؟ باری فرض ہے، یعنی واجب ہے کہ آپ باریاں برابر تقسیم کریں، اب 3-3 2-2 1 جیسے بھی کر لیں، لیکن سفر میں باری ضروری نہیں ہے۔ سفر میں آپ کسی بھی زوجہ کو لے جا سکتے ہیں جس میں آپ کو راحت ہو، بہتر ہے کہ قرعہ ڈال لیا جائے تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ مجھے چھوڑ دیا پیچھے۔ تو اس میں آپ 2 امہات المؤمنین کو لے گئے، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اس سے بھی یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے، یعنی اللہ کے نبی سفر میں امہات المؤمنین کو کیوں لے جا رہے ہیں، یہ بات ہے نا۔ اور سفر بھی کون سا سفر؟ جہاد کا، جس میں خطرہ ہے لڑائی کا خواتین کو۔ تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ شادی جو آدمی کرتا ہے وہ اپنی عفت کے لیے کرتا ہے، کہ انسان عفت میں رہے، بے حیائی میں نہ پڑے، بد نظری میں نہ پڑے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قوت شہوانیہ انسان کے اندر رکھی ہے وہ اس کی جائز نکاسی ہوتی رہے، جائز جگہ پر اس کو خرچ ہو، کہ آدمی حرام غلط جگہ نہ پڑے۔ ظاہر ہے جب جائز جگہ سے آدمی کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو آدمی حرام کی طرف کم جائے گا۔ یہ ایک بات تو سیکھنے کی ہے کہ آپ اس لیے
سفر میں بھی لے جاتے تھے آپ ازواج مطہرات کو۔ اور یہ ہمیں بھی سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ کام کے لیے جاتے ہیں، سعودیہ چلا گیا، امارات چلا گیا، 2 سال 3 سال بیوی یہاں پر ہے، خود وہاں پر ہے۔ وہی حاجی صاحب جو ہے، خان صاحب کراچی میں کام کر رہے ہیں، بیگم کو چھوڑا ہوا ہے باجوڑ میں، 2 سال بعد جاتے ہیں۔ بھائی کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ ہمارے والدین کا خدمت کرے گا۔ بھائی والدین کی خدمت کے لیے تو آپ نے بیوی کو کوئی نوکر تو نہیں لیا، بیوی ہوتی ہے شوہر کے لیے، لہٰذا اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ بیوی ساتھ رہے، جتنا ممکن ہو سکے جس حد تک بیوی کو ساتھ رکھنا، اہلیہ کو ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ جوڑ آپ کے لیے بنائے، آپ کو اس کے لیے بنائے، اس کو آپ کے لیے بنائے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دین بیان کیا کرتی تھیں، تو جب سفر میں بھی ساتھ ہیں تو وہ یہ بیان کریں گی بعد میں کہ سفر میں یہ واقعات ہوئے، آپ نے یہ کیا، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کا مدرسہ، اور جتنی آپ کے گھر کی حدیثیں ہم تک آئی ہیں وہ ازواج مطہرات کے ذریعے آئی ہیں۔ اس غزوے میں منافقین اتنے نکلے جتنے پہلے کبھی نہیں نکلے تھے۔ راستے میں ایک جاسوس ملا اور اس نے تعاون نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ لگ گئی کہ دشمن کا جاسوس جو ہے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ خطرہ ہو تو اسے قتل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آستین کا سانپ ہے۔ جاسوس کو قرآن نے کہا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، قرآن نے ایک نام لیا ہے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، کہ جاسوس جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جو آستین کے سانپ امت مسلمہ میں گھسے ہوئے ہیں اور جو امت مسلمہ کی جاسوسی کرتے ہیں، یا اندر بیٹھ کر کافروں کا یا غیر مسلموں کا ایجنڈا مسلمانوں میں چلاتے ہیں، ان سے پیسے لے کر یہاں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان سے پیسے لے کر ہمارے راز ان کو بتاتے ہیں، ان کے پیسے لے کر ان کے ایجنڈے پہ کانفرنسز کراتے ہیں، کام کراتے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف ایسی تحریکیں ابھارتے ہیں ملک کے خلاف۔ یہ سب وہ جاسوس ہیں جن کو بدترین سزا میں قتل کرنا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں گے اس حد تک اسلام اس میں ہے، یہ بہت خطرناک باغی، اس کو فوراً مارنا چاہیے۔ دشمن کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان تو سر پہ پہنچ گئے، وہ اس نے راہ فرار اختیار کی، 10 ان کے آدمی مارے گئے اور باقی قیدی بنا لیے گئے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں غنیمت میں آئیں اور یہ مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ سب سے پاکیزہ مال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کو آمدن ہوتی ہے وہ غنیمت کی ہوتی ہے، غنیمت کی۔ نمبر 2 تجارت کی، یعنی دشمنوں سے جو جس کو بوٹی کہتے ہیں، بوٹیز آف وار جو ملتی ہے، اسپوائلز آف وار، وہ سب سے بڑی برکت والی چیز ہے، کیونکہ وہ آپ نے زور بازو سے اللہ کے دشمنوں سے حاصل کی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک سردار تھے، ان کی صاحبزادی حضرت برہ بنت حارث، وہ بھی قیدی بن گئیں۔ اب برہ جو تھیں وہ حضرت حسان کے نام میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کی خواہش تھی کہ یہ رسول اللہ کے حصے میں آئیں کیونکہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کے پاس جانی چاہیے، تو حضرت حسان کو ایک دوسری لونڈی دے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئی، اور آپ نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ اب جب آپ نے نام جویریہ رکھا اور ان کو آزاد کر دیا، اب جب آپ نے آزاد کیا تو سب صحابہ نے کہا کہ بھئی اب یہ جو خاندان ہے حضرت جویریہ کا، یہ بن گیا رسول اللہ کا سسرال۔ اب یہ جو باقی ہمارے پاس باندیاں ہیں تو گویا کہ رسول اللہ کے سسرال کی خواتین کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ تو بہت بے ادبی کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے سارے صحابہ نے سب باندیوں کو آزاد کر دیا کہ اللہ کے نبی کی سسرال کی خواتین کو ہم غلام بنائیں، یہ تو بہت بے ادبی کی بات ہے، آزاد کرتے ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے، صحابہ نے کہا کہ جویریہ سے زیادہ بابرکت کوئی خاتون ہم نے اپنے قبیلے کے لیے نہیں دیکھی، کہ ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ آزاد کر دیا گیا، یہ ان کا ہوا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس درجے کا تھا۔ یہ بہت دور کی بات ہے نا کہ آپ کا سسرال، اس کی کوئی عورت یعنی جویریہ کی دور کی کوئی رشتہ دار وہ بن جائے ہمارا غلام، یہ بھی بے ادبی نظر آتی ہے ہمیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، اللہ کے ساتھ تو دیوانے ہو جاؤ، اللہ ہمارا ہے بھائی، جو بولنا ہے بولو، مانگنا ہے مانگو، با محمد ہوشیار۔ جب اللہ کے نبی کا مقام آ جائے تو بہت خیال کرنا کہ کہیں بے ادبی اور گستاخی
نہ ہو جائے. یہ مقام ادب ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے بارے میں جو قرآن میں وعید سنائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ تم اگر نبی کی گستاخی کرو گے تو بڑے یعنی اس بات سے بہت احتیاط کرو، بہت ڈر جاؤ کہ کہیں نبی کی گستاخی تمہارے منہ سے نہ ہو جائے. اگر نبی کی گستاخی تمہارے منہ سے ہو گئی، چاہے نہ چاہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اتنا دھیان کرو کہ انجانے میں بھی کوئی بات، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہے، اور اس سے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے انسان اسلام سے کفر میں چلائے گا. اب گستاخی جو ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک کو ہم گستاخی سمجھتے ہیں، ایک کو نہیں سمجھتے. ایک تو جو گستاخی سمجھتے ہیں کہ کسی نے، کسی لعین، کسی بدبخت نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی غلط کلمات کہے، یا جیسے آج وہاں کے ناروے وغیرہ کے بدبخت یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کارٹون بنا رہے ہیں. ایک تو ایک گستاخی ہے، کسی نے گالی دے دی نعوذ باللہ، یہ تو ہے گستاخی واقعی، اور اس پر حد بھی اور سزا بھی ہے. لیکن ایک گستاخی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بے ادبی وہ ہے جو ہم سارا دن کر رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال اور آپ کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، اور آپ کے طریقے کو برملا چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں. کیا یہ بے ادبی نہیں اللہ کے نبی؟ کیا یہ گستاخی نہیں کہ اللہ کے نبی جیسا پیارا انسان، آپ جیسا خاتم النبیین، آپ جیسا افضل البشر، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ہستی، اور ہمارے لیے دنیا کی سب سے رحیم ہستی، اور ہمارے لیے ساری راتوں کو رونے والے، اور ہمارے لیے امتی امتی کہنے والے، اور ہمارے لیے مانگنے والے، اور ہمارے لیے جنت میں بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ میری امت کو چھوڑو پھر میں جاؤں گا. اس محسن نبی کی صبح شام رات ہم طریقوں کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے کانوں پہ جھگمی رہے ہیں. یہ میرے عزیزوں بہت بڑی گستاخی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کے آگے قبول نہیں ہوتی. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ تعصی النبی وانت تظہر حبہ، ایک طرف تو تم نبی کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہو کہ میں عاشق رسول، میں عاشق رسول، نعرے بھی لگاتے ہو، جلوس بھی نکالتے ہو، اور دوسری طرف نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہو. ھذا لامری فی البیان بدیع، یہ بڑی عجیب فضول بات نظر آتی ہے مجھے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی بات مانتے، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محب جو ہے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کے پیچھے فدا ہو جاتا ہے. تم تو کوئی داڑھی پر روز اس طرح چلا رہا ہے، کوئی نبی نے سچ بولا وہ جھوٹ بول رہا ہے، نبی نے اخلاق سے بات کی وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، آپ نے معاف کیا یہ گرفت کر رہا ہے، آپ نے عدل کیا یہ ظلم کر رہا ہے، آپ نے پورا دیا یہ حق مار کر دے رہا ہے، یہ تعلقات توڑ کر بیٹھا ہے. یہ اللہ کے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہے. خلاف سنت کھانا ہو رہا ہے، خلاف سنت پینا ہو رہا ہے، خلاف سنت مجلس ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے معلوم ہی کوئی نہیں. تو بھئی یہ بات سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہم سے کہیں نہ ہو جائے. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام اور غلامی، چونکہ بات نکل آئی ہے تو اس پر بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. اسلام پر جو اعتراضات مستشرقین کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلام پر اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اسلام کے خلاف، ان میں بہت سارے تو نہیں کرتے، بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے. وہ اپنی یونیورسٹیز میں اسلام پر بڑی ریسرچ کرتے ہیں بہت گاڑی، اور پھر کوئی اعتراض وغیرہ کرتے ہیں. تو اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ سلیوری کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی غلامی کو. یہ اعتراض سنا ہوگا آپ نے کہ بھئی اسلام میں تو غلامی ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی باندی صحابہ کے پاس غلام تھے، باندیاں تھیں، بعد میں جو بادشاہ تھے ان کے پاس غلام تھے، باندیاں تھیں. اور ابھی تو دنیا یہ کہتی ہے کہ غلامی جو ہے یہ ظلم ہے، تو یہ تو اسلام بڑا ظالمانہ دین ہے. اس کا 2-3 جواب میں عرض کرتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو تاریخ کو حال کے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا، تاریخ کو حال کے آئینے میں، اور یہی غلطی مغرب کرتا ہے. ابھی سلیوری مغرب میں بھی ہوتی تھی. ابھی مغرب میں آج سے 30 سال پہلے تک یورپ کے ہاں ان کے میڈیکل مینیولز میں لکھا ہوا تھا
کہ انسان کا انسان کے ساتھ جنسی تعلق یہ مرد کا مرد سے عورت سے یہ بیماری ہے. اب انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو حق ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اپنے سارے بڑوں کو کہہ رہے ہیں وہ ظالم تھے. تو اس طرح تو ہر آنے والی نسل پیچھے والی نسل کو کہے گی وہ ظالم تھی, کیونکہ پیچھے والی نسل کے تقاضے. تو ہر زمانے میں جو نارمز بنتے ہیں, جو کلچر بنتا ہے, وہ اس زمانے کے حساب سے بنتا ہے. آئندہ آنے والے لوگ نسل یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے لوگ ظالم تھے کیونکہ انہوں نے یہ کیا. اگر یہ مسلمان تو تلوار سے مار دیتے, توبہ توبہ بڑا ظلم ہے. تو بھائی تم لوگ کیا اس زمانے میں کوئی اسرائیل کو بلا کر مارتے تھے, ساری تلوار سے مارتے تھے, اے تلوار سے مارنا ظلم ہے. بھائی وہ زمانہ ایسا تھا, وہاں بندوق تو نہیں تھی, وہاں مسلمان بھی تلوار سے مارتا تھا, غیر مسلم بھی. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. اسی سے یہ سمجھیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں سب لوگ غلام بناتے تھے. اسلام غلام نہیں بناتا تھا, عیسائی بھی بناتے تھے, یہودی بھی بناتے تھے, ہندو بھی بناتے تھے, مشرک بھی بناتے تھے. اسلام نے کیا کیا کہ اس غلامی کو اسٹرکچر کیا, اس کے حقوق بیان کیے. دوسری قوموں میں اگر غلام بنایا جاتا تھا اس کا کوئی حق نہیں تھا, اس کو آقا مارے پیٹے, کھانا دے نہ دے, ریگریس کام لے, اس کو ذلیل کرے, اس کے اوپر پیر رکھے, اس کو قتل کر دے مفت میں, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے, ایسے حقوق دیے جو آج ہم اپنے نوکروں کو بھی نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. ہم میں سے کوئی اپنے ملازم کے ساتھ بھی آج نہیں کرتا. غلام کے بارے میں جو خریدا ہوا ہے, جو خود کھاتے ہو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو پلاؤ, اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلاؤ, اس پہ ظلم نہ کرنا, اس کی ہمت سے زیادہ کام نہ لینا اس سے. اور وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے. غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, یہ بات فرما رہے ہیں. یہ تو دوسری بات ہو گئی کہ بھائی اس زمانے کی بات, آج کی بات تو نہیں ہے. تو آج مسلمانوں نے غلام ہونا, اس زمانے میں تم بھی بناتے تھے, ہم بھی بناتے تھے, تم ظلم کرتے تھے, اسلام نے حق بیان کیے. نمبر 3, اسلام نے غلامی کو مرحلہ وار ختم کرنے کے نظام بنائے. ہر چیز کو فوراً نہیں ختم کیا جاتا. یعنی اسلام کا مزاج یہ بنا کہ غلام آزاد کرنا غلام رکھنے سے زیادہ افضل اور بڑا ثواب ہے. چنانچہ جتنے بھی جرم تھے جن کے جرم میں کفارہ آتا تھا, اس میں اسلام نے نمبر 1 غلام آزادی کو رکھا. اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو دیت تو آئے گی, ساتھ میں کفارہ بھی آئے گا. کفارہ کیا ہے, کیا کفارہ ہے بھائی؟ غلام آزاد کرو, فک رقابہ. نمبر 2, 2 مہینے کے روزے رکھو. نمبر 3, نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ. اچھا جی آپ نے قسم توڑ دی, کیا کرو؟ غلام آزاد کرو. اور زہار کر لیا بیوی سے, اب کیا کرو؟ غلام آزاد کرو. یعنی بہانے سے غلام آزاد کرانا. غلام آزاد کرانا سب سے بڑی نیکی قرار دیا گیا. تو اسلام نے سلیوری کو سپورٹ نہیں کیا, اسلام نے مرحلہ وار ان کو آزاد کرنے کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے خلاف. یہاں سے بات پوری ہوگی. غزوہ بنی المصطلق کا جو دوسرا قصہ ہے جس میں تعصب پر بات کی ہے اللہ کے نبی نے, اور ایک عملی شکل سے. سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کسی عمل کی, اچھے عمل یا برے عمل کی عملی تصویر سامنے آتی ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے سے پتہ لگتا ہے اچھا یہ کام تو بڑا خطرناک تھا. اب جب اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آتی ہے تو سب کو سمجھ میں آتی ہے بھائی یہ تو بہت خراب بات تھی, عملاً ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کام کتنا خطرناک تھا, سمجھ میں آ گیا ہمیں. وہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارا یہ مزاج بنائے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھیں, ان پر چلیں. اور یہ سمجھ ہمیں آنے لگ گئی ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ صرف نماز کا نہیں ہے, صرف زکوٰۃ روزے حج کا نہیں ہے. زندگی کے ہر معاملے میں, معاشرت کا معاملہ, گھر کا معاملہ, جنگ کا معاملہ, کاروبار کا معاملہ, حکومتی معاملات, اسٹیٹ افیئر, ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی فرمائی ہے. اور ہم اس رہنمائی کو لینے والے بن جائیں کہ بھی اس معاملے میں سنت کیا ہے. یہ جو ابھی معاملہ مجھے پیش آ رہا ہے کاروبار میں, خاندان میں, سنت طریقہ کیا ہے, ہم علماء سے پوچھنے والے بن جائیں بھائی اس کی سنت کیا ہے, اس سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ دنیا و آخرت کا اطمینان اور سکون اور کامیابی اللہ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to